محترم سامعین کرام، تو ہماری بات چل رہی تھی بارش کے عنوان پر کہ کبھی کبھی یہ بارش جس طریقے سے اللہ کی رحمت بن کر نازل ہوتی ہے اور یہ پانی رحمت بن کر اترتا ہے، کبھی کبھی یہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی بارش کے بجائے اللہ کی طرف سے پتھر برسے ہیں۔ لوگوں کو انتظار تھا کہ ابھی بارش ہوگی، لیکن جب نیچے برسا ہے تو پتھر برسے ہیں مسلمانوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ اور جب کبھی بارش کا موقع آیا تو بارش کے بجائے پتھر کی شکل میں ہم نے عذاب بھیجا، جیسا کہ قوم لوط کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی ایک قوم گزری ہے، قوم لوط۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھر آسمانوں سے برسائے، گویا عذاب کی شکل میں آسمان سے پتھر برسے۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ بیان فرما رہے 19ویں پارے کے اندر، اور ان پر یعنی قوم لوط کے اوپر برسائی ایک برسات، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی ان پر مطرًا ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان درائے جانے والوں پر نازل ہوئی، پتھر کی بارش۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم لوط کے اوپر بارش کے بجائے، پانی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر کو برسایا، اور جب پتھر برسے ہیں مسلمانوں تو وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے اس بارش کو رحمت بنا کر نازل فرمائے، عذاب اور تکلیف دے اس کو نہ بنائے۔ علماء نے یہ دعا بتائی ہے کہ انسان کو جب بھی بارش ہو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ اس بارش کو رحمت بنا کر نازل فرما اور زحمت سے، تکلیف سے، عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ عزیز بھائیو، ہمارا جو اسلام ہے بہت بہترین مذہب ہے۔ ہر مذہب سے کئی گنا اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مذہب عطا فرمایا، سب سے بہتر مذہب پوری دنیا کے اندر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے تو تمام دھرم اور تمام مذہب سے اللہ کو اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ قدم قدم کے اوپر ہمیں راستہ دکھاتا ہے، زندگی کس طریقے سے گزارنا۔ بارش ہو تو بارش کے موقع پر انسان کو کیا عمل میں لگنا چاہیے، ہر موقع پر یہ مذہب اسلام ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بارش سے پہلے بھی کچھ عمل بتائے ہیں، اسی طریقے سے بارش کے بیچ میں جب بارش ہونے لگے اور جب بارش رک جائے، بارش ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی کچھ دعائیں، کچھ عمل بتائے ہیں جو ہمارے نبی سے ثابت ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔ آسمان میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آسمان میں بادل دیکھتے ہی اللہ سے دعا کی جائے۔ سب سے پہلے بارش سے پہلے یہ کام ہوا کہ جہاں آسمان میں بادل نظر آئے فوراً اللہ سے دعا کرے اور سب کام چھوڑ دے، فوراً دعا کی طرف لپک جائے۔ کیوں؟ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بارش کے آثار نظر آتے تھے تو ہمارے نبی فوراً دعا میں لگتے تھے۔ روایت کو بیان کرنے والی صحابیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان میں بدلی دیکھتے تو کام چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ نماز میں ہو، اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شرہا،
یا ہمارے نبی جہاں آسمان میں بادل نظر آئے فوراً اس دعا کا اہتمام کرتے، اللہم انی اعوذ بک من شرہا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بادل کے شر سے، یعنی یہ بادل کہیں تیرا عذاب نہ ہو اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ تو بارش سے پہلے ہمارے نبی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شرہا۔ اور جب بارش ہو جاتی، جب بارش نازل ہوتی اور جب پانی بارش کا برستا تھا، اس وقت بھی ہمارے نبی ایک دعا فرماتے تھے، اللہم صیبا نافعا۔ کسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا، اللہم صیبا ہنیئا، یا اللہ تو ہمارے لیے فائدے والی بارش نازل فرما، خوشگوار، جس میں تکلیف نہ ہو، ایسی بارش نازل فرما۔ یا اللہ موسلا دھار اور نافع بارش عطا فرما، یا اللہ موسلا دھار اور برکت والی بارش عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ جب بادل نظر آئے تب بھی دعا کا اہتمام کرے، جب بارش ہو رہی ہو تب بھی دعا کا اہتمام کرے۔ محترم سامعین کرام، جب بارش برستی ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کے برسنے کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بارش کے موقع پر انسان کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آج کا انسان جب بارش ہوتی رہتی ہے تو تماشا بن کر دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دعاؤں میں لگنا چاہیے اور اللہ سے خوب مناجات، گریہ ازاری، اپنے گناہوں کی معافی اور اسی طریقے سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے متعلق اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ بارش کے نازل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کو تلاش کرو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اطلبو استجابت الدعاء عند التقاء الجیوش و اقامت الصلاة و نزول الغیث۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا موقع تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا ایک موقع تو جہاد کے موقع پر کہ جب فوجیں باہم آپس میں ملتی ہیں اور جب جنگ کے لیے اور لڑائی کے لیے دونوں جماعت کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اقامت صلاۃ کے وقت، یعنی نماز کے کھڑے ہونے کے وقت آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرے موقع پر روایت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ بارش نازل ہوتے وقت، بارش کے اترنے کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے انسان کو بارش ہوتے وقت خوب دعاؤں میں لگنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو کبھی کبھی بارش کے ہونے سے پہلے ایک آندھی بھی چلتی ہے اور ایک سخت ہوا بھی چلتی ہے اور ہوا کا طوفان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیم فرمائی ہے، ہمیں کچھ طریقہ بتایا ہے۔ روایت میں آتا ہے، روایت کو بیان کرنے والی صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تھے، جب آسمان پر بادل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ہمارے نبی مارے خوف کے آپ کے رنگ کی حالت بدل جاتی تھی، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ کبھی باہر جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی کا عمل تو دیکھو کہ جب بادل نظر آتا تھا اس وقت تک ہمارے نبی خوش نہیں ہوتے تھے جب تک کہ بارش نہ ہو جاتی تھی۔ یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا
کہ آپ جب بادل دیکھتے ہیں بارش سے پہلے تو کیوں بے چین رہتے ہیں؟ کبھی باہر جاتے، کبھی اندر جاتے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے ہٹتے، یہ پریشانی اور بے چینی میں کیوں رہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مجھے ڈر لاحق ہوتا ہے، مجھے خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا، دکھنے میں تو بادل لیکن کہیں عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ہو جو میری امت پر مسلط کیا گیا۔ اسی طرح جب آپ بارش دیکھتے تو فرماتے کہ اللہ یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند بارش ہو، یہ دعا فرماتے تھے، اسے رحمت کی بارش بنا، عذاب اور تباہی اور بربادی لانے والی بارش نہ ہو، اس قسم کی دعائیں ہمارے نبی جب بارش ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ مجھے اور آپ کو بھی اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، اور جب بارش ہو رہی ہو تو کتنا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور رحمت کی بارش کی بھیک مانگنی چاہیے۔ تو عزیز بھائیو، اس روایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب بادل دیکھے تو اس وقت اللہ کی طرف دعا کرنے میں لگ جائے اور اللہ سے گریہ ازاری کرے، اور جب تک بارش نہ ہو انسان خوش نہ ہو۔ ہاں جب بارش ہو جائے تو اللہ سے دعا کرتا جائے کہ اللہ اس کو رحمت والی بارش بنا دے، رحمت والی بارش بنا دے، اس کو رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ محترم سامعین کرام،